سخت گرمی کا موسم ہے اور سپر پاور طاقت سے مقابلہ ہے، مسلمان چندہ دینے میں لگے ہوئے ہیں اور جو ہے دین کو مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اس وقت یہ منافق یا تو مذاق اڑا رہے تھے یا پھر کہہ رہے تھے بہت گرمی بہت ہے، کیسے جائیں گے اللہ کے راستے میں، گرمی بہت ہے، اور اپنے چیلوں چپاٹوں کو کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، گرمی میں مت نکلنا۔ تو اللہ نے جواب دیا قل نار جہنم اشد حرا، ارے یہودیوں، اے منافقو، یہ گرمی کچھ نہیں، دوزخ کی گرمی اس سے زیادہ سخت ہے، الا تنفروا فی سبیل اللہ، اگر تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے لیعذبہم عذابا علیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ یاد رکھو منافقو، خدا کا دین اور میرا محبوب تمہارا محتاج نہیں ہے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ ڈائریکٹ مدد کرے گا، اور وہ کر چکا ہے اپنے محبوب کی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دو غار میں تھے کس نے مدد کی تھی؟ جب دو غار میں تھے میرا محبوب تھا یا ابو بکر تھا، کس نے ان کی مدد کی تھی؟ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو جو ہے میں اس میرے محبوب کی، میرے دین کی، اسلام کی مدد وہی کرے گا جس نے دو کی غار میں مدد کی تھی، تمہارا محتاج نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اپنا پوری ڈیوٹی نبھائی، منافقت کی۔ غزوہ ہوا ایک غزوہ بنی مصطلق، اس کا ذکر کرنے والا تھا لیکن وقت بہت مختصر ہوتا ہے، تو ان کے اندر، اس کے اندر بھی منافقوں نے یہی چال چلی تھی۔ ان کا کام ہی یہی تھا کہ اب تم جو ہے بظاہر مسلمان ہو جاؤ، پہلی صف میں نماز پڑھو، چہرے پہ ماشاءاللہ داڑیاں رکھ لو، تسبیح پھیرتے رہو، پیشانی پہ سجدوں کے نشان ہو، تو کون شک کرے گا ان پر؟ یہ وہ ٹولہ تھا منافقوں کا جنہوں نے اندر سے اسلام کو گھونپ گھونپ کے مارا، پیٹھ پیچھے سے جو ہے اسلام کے چھرے مارے۔ یہ منافق ہے، اللہ کو اتنا غصہ آیا، کافر کو اتنی سزا نہیں دوں گا دوزخ میں جتنی منافق کو دوں گا۔ دوزخ کا جو سب سے نچلا حصہ ہے اس میں کافر نہیں جائے گا، منافق جائے گا۔ منافق اس کو کہتے ہیں جو اوپن میں تو مسلمان ہو، اندر سے جو ہے منافق ہو۔ یہ اس کے لیے سب سے زیادہ سخت بات ہے۔ کوشش ان کی یہی تھی کسی بھی طریقے سے اسلام کو کھوکھلا کیا کرو، لیکن اگر سامنے آتے ہیں تو اسلام کے سپاہی ڈٹنے نہیں دیتے۔ بدر والوں کو ڈٹنے نہیں دیا، احد والوں کو اسلام کے سپاہیوں نے ڈٹنے نہیں دیا، خیبر والوں کو ڈٹنے نہیں دیا۔ مکہ فتح ہو گیا تو یہ مٹھی بھر منافق کیا کر سکتے تھے؟ اس لیے یہ اندر سے کھٹمل کی طرح خون چوسنے کی جو ہے ڈیوٹی نبھاتے تھے، اور مسلمان ہو کر تسبیحاں، بلکہ راہب ظاہر مشہور ہو گئے۔ راہب کس کو کہتے ہیں؟ صوفی، اللہ والا، بزرگ، کون شک کرے گا؟ مشہور ہو گئے۔ ابو عامر راہب، یہ سیرت کی کتنی بھی کتابیں ہیں، اسلام کی ہسٹری کی جتنی بھی کتابیں ہیں، جب ایک شخص کا تم ذکر پڑھو گے تو اس کے ساتھ میں ابو عامر کے ساتھ میں راہب لگا ہوا ہوگا۔ راہب عیسائیوں کے پادری کو کہتے ہیں، یعنی جو دین کے اندر بہت بزرگ ہو، اللہ والا ہو، صوفی ہو، اس کو راہب کہا جاتا ہے، جس کا دنیا سے کوئی مطلب نہ ہو۔ تو ابو عامر راہب اسی منافق ٹولے سے تھا، اسی عبداللہ بن ابی کے گروپ میں سے تھا، لیکن وہ کبھی مکہ جا رہا ہے، کبھی یمن جا رہا ہے، کبھی غسان کی ریاست کے گورنر سے بات کر رہا ہے، کبھی سپر پاور طاقتوں کو خط لکھ رہا ہے۔ لوگ اس کے اوپر شک نہیں کرتے تھے، چہرے پہ داڑھی تھی اور پہلی صف میں وہ نماز پڑھتا تھا، اس کی پیشانی پہ سجدے کا نشان تھا، وہ تسبیحاں پھیرتا تھا، وہ اسلام کا نام لیتا تھا، وہ ادھر ادھر گھومنے جاتا، لوگ سمجھتے تھے یہ تو اللہ کے راستے میں گیا ہے، یہ تو بزرگ ہے، یہ تو صوفی ہے، اس کو دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ والا ہے، یہ کہیں گیا ہوگا مکے تو جو ہے دین کے لیے گیا ہوگا، یمن گیا ہوگا تو دین کے لیے گیا ہوگا، غسان کی ریاست گیا ہوگا تو دین کے لیے گیا ہوگا۔ حقیقت یہ تھی مکہ گیا تھا چندہ کرنے، یمن گیا تھا چندہ کرنے، اور غسان کی ریاست میں گیا تھا مسلمانوں پہ حلہ بولنے کہ مدینے کو کس طرح کمزور کروں میں۔ اسی ابو عامر راہب کے مشورے سے منافقوں نے مدینے میں الگ مسجد بنائی، الگ مسجد، اسی کی رائے تھی کہ جب تک تم مدینے میں دوسری مسجد نہیں بناؤ گے
تب تک تم مدینے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، تب تک مدینے والے تمہیں تمہاری چلنے نہیں دیں گے۔ تم جو ہے الگ مسجد بناؤ، الگ مسجد میں بیٹھ کے ہم مشورے کریں گے، الگ مسجد میں بیٹھ کے اسلام کے خلاف دشمنیوں کے فارمولے اور منصوبے طے کریں گے، پھر مدینہ کھوکھلا ہو سکتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی رائے پر یہ مسجد بنی، جو مسجد کسی ہسٹری میں لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ وہ مسجد قرآن کے صفوں میں لکھی ہوئی ہے۔ آؤ میں تمہیں سناتا ہوں۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین۔ کالو سر کے روشن ضمیر، ذرا پوچھ قرآن سے وہ مسجد کون سی تھی؟ قرآن کہتا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، ضرار تکلیف پہنچانے کے لیے مسجد بنی تھی، وکفرا انکار کرنے کو مسجد بنی تھی، وتفریقا بین المؤمنین اور مسلمانوں کو دو کرنے کے لیے، مسلمانوں کو دو گروپ میں بانٹنے کے لیے الگ مسجد بنائی تھی انہوں نے۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ، قرآن کہتا ہے یہ اس شخص کی گھات پوری کرنے کے لیے انہوں نے مسجد بنائی تھی، وہ ابو عامر راہب، اس کی مسجد۔ قرآن کہتا ہے سارے مفسرین پوری دنیا کی مسجدوں میں جا کے قرآن اٹھاؤ، ساری دنیا کے مفسر کہتے ہیں وَإِرْشَادًا لِمَنْ حَارَبَ سے مراد ابو عامر راہب ہے، جو صوفی بن کر، اللہ والا بن کر، پیر بن کر، نیک بن کر لوگوں کو دھوکے دے رہا تھا، اسلام کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے رائے دی تھی مسجد مدینے میں تمہاری اس وقت چلے گی جب الگ مسجد بناؤ گے، اس کے رائے پہ الگ مسجد بنائی گئی۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وَلِيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، وہ قسمیں کھائیں گے، لِيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، وہ قسمیں کھائیں گے ہمارا تو کوئی غلط نیت ارادہ نہیں ہے، إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، ہماری نیت تو نیک ہے، اچھی، ہم دین کے لیے کرتے ہیں سب، ہم نے الگ بھی بنائی ہے تو دین کا فائدہ ہوگا۔ وہ اللہ کے رسول بوڑھے لوگ ہیں نا، وہ مسجد تک پہنچ نہیں سکتے، اس لیے ہم نے قبا سائٹ میں دوسری مسجد بنائی ہے، بڈھے ٹھاڈے جو ہے وہ وہاں عشاء فجر میں آ جایا کریں گے۔ اللہ کے رسول مسجد ہی تو ہے، اس میں نقصان کیا ہے؟ جتنی زیادہ ہو تو فائدہ ہے، جتنی جو ہے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ منافقت کی ساری باتیں، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ یہ بہت قسمیں کھائیں گے، لیکن واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے اور اللہ خود گواہ بن کے کہتا ہے انہم لکاذبون، یہ بہت جھوٹے ہیں۔ میرے محبوب لا تقم فیہ ابدا، میرے محبوب کبھی ان کی مسجد کے قریب بھی مت ٹھہرنا۔ اور اللہ کے رسول کو جب یہ آیتیں سنائی گئی تو اللہ کے رسول نے محمد بن مسلمہ جو فوجی کمان سنبھالے ہوئے تھے، فوجی کمانڈو تھے، ان کو حکم دیا جاؤ مسجد کو جلا دو۔ مسجد کو جلایا جاتا، ہاں جلایا جاتا ہے جب غلط اسکیموں کے تحت بن رہی ہو تو۔ مسجد کو بنایا ہے قرآن کی یہ خبر ہے۔ یہ ابو عامر راہب ادھر ادھر پھرتا تھا، صوفی بن کر، نیک بن کر، اور اسی کے جو ہے رائے پر الگ بنائی تھی، لیکن منافقت کا چہرہ اللہ نے کھول دیا۔ غزوہ بنو مستلق ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حارث بن زرار جو جویریہ کے والد ہیں، ان سے مقابلہ ہوا حارث سے، تو جنگ تو مسلمان جیت گئے، لیکن بعد میں مریسی نام کے کنویں پر ایک مہاجر اور ایک انصار میں لڑائی ہوگی پانی کو لے کر۔ مہاجر نے کہا پہلے میں پانی بھروں گا، انصاری نے کہا نہیں پہلے میں بھروں گا، اس بات پہ لڑائی ہوگی۔ اور اس نے کہا ارے ہو انصاریوں آ جاؤ، یہ مہاجر مجھے جو ہے نا پانی نہیں بھرنے دیتا۔ اس نے کہا مہاجروں آ جاؤ، یہ انصاری مجھے پانی نہیں بھرنے دیتا۔ یہ منافق جو تھا نا عبداللہ بن ابی، وہ وہیں تھا۔ اس نے کہا موقع اچھا ہے، دو پریوار کو اور دو قبیلوں کو الگ کرنے کا موقع اچھا ہے، اس لیے اس نے کیا کیا کہ تم یہ باہر سے آئے ہوئوں کو تم نے پالا کیوں؟ باہر سے مہاجر جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، ان کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یہ جو باہر سے آئے ہیں تم نے ان کو پالا پوسا بڑا کیا۔ وہ تو اس نے ایک مثال بھی دی، جیسے کتے کو اگر آپ زیادہ کھلاؤ گے تو مالک کو کاٹے گا، زیادہ نہیں کھلانا چاہیے کتے کو، یہ اس نے کہا تھا، وہ منافقوں کے سردار نے، عبداللہ بن ابی نے۔
کہا اب جو ہے ہم جو ذلیل لوگ ہیں ہم مدینے پہنچ کے سب کو نکال دیں گے۔ اب یہ منافقت جو اللہ کے رستے میں نکلے ہوئے ہیں، کفر کے مقابلے میں نکلے ہوئے ہیں، جو ہے حارث بن زرار کا مقابلہ کرنے نکلے ہیں، وہاں مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اسلام، اور پھر اسی غزوے میں امی عائشہ پہ جو انہوں نے تہمت لگائی ہے، جو اس کی طرف میں جا نہیں سکا، اور اسی حضرت عائشہ کے اوپر جب تہمت لگائی، اللہ کے رسول منبر پہ کھڑے ہوئے کہا کہ آج میں منافق کا چہرے سے نقاب اٹھاؤں گا، کیا رائے ہے تمہاری؟ بیان کرنے سے پہلے پوچھا، یہ منافق کئی دنوں سے پریشان کر رہا ہے، میرے صحابیوں تم بتاؤ میں اس کا چہرہ کھولنا چاہیے نہیں کھولنا چاہیے؟ تو صحابہ نے کہا چہرہ کھولو، کیا کیا اس کی حرکتیں؟ انہوں نے تلواریں تک نکال دی، کہا ہم چاہے وہ ہمارے قبیلے کا ہو چاہے دوسرے قبیلے کا ہو ہم اس کا سر اڑائیں گے۔ تو انہیں تو پتا تھا یہ قبیلے خزرج سے تھا، تو قبیلے خزرج والے مسجد میں بگڑ گئے، کہنے لگے ہمارے قبیلے کا ہے نا اس لیے تم نے تلواریں نکالی ہیں، اگر اوس میں سے ہوتا تو تم نہیں نکالتے۔ اللہ کے رسول نے معاملہ دفع کیا، کہا نہیں کچھ نہیں کہتا اس منافق کے بارے میں جب تک اللہ عائشہ کے بارے میں فیصلہ نہ کر دے۔ اور پھر اللہ نے 18 آیتیں اتار کر عائشہ کی پاکیزگی کا اعلان کیا کہ جب یوسف پہ الزام لگا تو گواہی ایک دودھ پیتے بچے نے دی تھی، جب مریم پہ الزام لگا تو دودھ پیتے بچے نے گواہی دی تھی، جب موسیٰ پہ الزام لگا گواہی کسی عورت نے دی تھی، لیکن جب الزام لگا امی عائشہ پہ تو کسی سے گواہی اللہ نے نہیں لی، بلکہ قرآن میں اللہ نے 18 آیتوں میں خود صفائی بیان کی کہ عائشہ پاک ہے۔ اس معاملے میں بھی دیکھو انہوں نے مسجد میں لڑانے کی کوشش کی، دو پریوار کو، دو قبیلوں کو، اوس اور خزرج کو، اللہ کے رستے میں بھی وہاں، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ کس طرح ان کو کھوکھلا کریں، کس طرح جو ہے ان کو کمزور کریں، کس طرح مسلمانوں کو اندر سے وار کریں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ میں کافروں کو اتنی سزا نہیں دوں گا جتنی منافقوں کو سزا دوں گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگ جو ہے یہ سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے، کیونکہ اوپر یہ جو ہے صوفی بنے رہتے ہیں، کوئی اس کو شک نہیں کرتا، تو اللہ کو تو غصہ آتا ہی ہے نا۔ جب بھائی امام صاحب غلط کام کرے، لوگ سمجھے امام صاحب تو کرے گا نہیں، صوفی ہے، امام صاحب ہے، اور امام صاحب اسی کا فائدہ اٹھا کر کے لوگ تو اپنے کو سچا سمجھتے ہیں، اب ان کو چوتیا بناؤ، جھوٹ بولو، تو اللہ کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا کہ لوگوں نے اس کے اوپر بھروسہ کیا اس کی داڑھی دیکھ کر، لوگوں نے بھروسہ کیا مولوی سمجھ کے، لوگوں نے بھروسہ کیا مفتی سمجھ کے، لوگوں نے بھروسہ کیا قاری سمجھ کے، لوگوں نے بھروسہ کیا 4 مہینے میں جا کر داڑھی لگا کر۔ بھروسہ کرنے سے اب لوگوں کو اگر چوتیا بناتا ہے، لوگوں کو لڑاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آنا لازمی ہے۔ کوئی شاعر کہتا ہے نہ کسی خنجر پہ داغ، نہ دامن پہ کوئی چھینٹ، کوئی تلوار پہ داغ ہی نہیں ہے، کیسے پتہ لگاؤ گے قاتل ہے؟ اور دامن پہ کوئی چھینٹ لگا ہوا ہی نہیں ہے، کیسے پتہ چلے گا یہ قاتل ہے؟ تم قتل کرو ہو یا کرامات کرو ہو، شاعر کہتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی دربار میں ایک کبوتری آ کے شکایت کرتی ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں، بس آخری بات ہے۔ ایک کبوتری آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول سلیمان علیہ السلام، میرے شوہر کبوترے کو ایک آدمی نے کاٹ پکڑ کے اور ذبح کر کے کھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام، اب اس کا شوہر تھا، کبوتری کا کبوتر شوہر تھا، شکایت اس کی واجبی تھی، تو اس سے جا کے پوچھو نا جس کے شوہر کو یوں قتل کیا جائے، ہمیں کیا پتا جو روز مرغیوں کو ذبح کرتے ہیں۔ تو کبوتری کو پتا تھا، اس نے جا کے شکایت کی اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام، آپ میرے شوہر کو قتل کر دیا، ذبح کر کے کھا گیا ہے، اس کی شکایت لے کے آئے۔ بلایا سلیمان علیہ السلام نے، بلایا، اوہو جبہ داڑھی تسبیح ہاتھ میں عصا لیے ہوئے بزرگ صاحب آ رہے ہیں، اللہ والے صوفی ماشاءاللہ بہت سلجھے ہوئے۔ جب آئے قریب میں، سلیمان علیہ السلام نے پوچھا ان کے شوہر کو، کبوتری کے شوہر کو، کبوتر کو تم نے پکڑ کے کھایا ہے؟ ظاہر میں تو نہیں لگتا ہے تم نے کھایا ہوگا، لیکن تم نے کھایا، یہ شکایت کر رہی ہے۔ کہ لگے ہاں کھایا، جائز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کبوتر کو جائز کیا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام بھی خاموش ہو گئے، کبوتری سے کہنے لگے بات تو اس کی بھی صحیح ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے کبوتر کو انسان کے لیے، تو اس نے کھایا تو کون سا گناہ کیا ہے؟ تو کبوتری نے جو بات کہی ہے نا وہ لکھ لو۔ کبوتری نے کہا مجھے یہ شکایت نہیں ہے کہ میرے شوہر کو کھا لیا، اس نے کپڑے تو اللہ والوں کے پہن رکھے ہیں اور کام شکاریوں کے کرتا ہے۔